یہ بندہ مکمل طور پہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا جہاں امر آ جائے، دین اسلام کا کوئی بھی امر ہے، اس میں اپنا نفع نقصان نہ دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ اللہ اور رسول کا، شریعت کا، دین کا حکم ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، میرا یہ فرض ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندے پیارے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے جو اللہ کے موحد بندے ہیں، جو اللہ کے کیا ہیں؟ موحد بندے، وہ بندے اللہ کو پیارے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو تقوی ایسے نہیں آتا، پاکیزگی ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتی، دین کی اتباع سے پاکیزگی آتی ہے، خدا اور رسول کی ہر کام میں پیروی کرنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ مکمل طور پہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو من و عن سے، دل و جان سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اس سے پاکیزگی آتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم متقی بن جاؤ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کو یہ موحد بندے جن میں شرک نہیں پایا جاتا، جو شرک سے دور ہیں، شرک کی باتوں سے دور ہیں، شرک کرنے سے دور ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر راضی ہے، ایسے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہے، ایسے بندوں کو ہی پسند کرتا ہے جو اللہ کے موحد بندے ہیں۔ اور ان موحد بندوں کا، یہ موحد بندے کون ہیں جانتے ہیں؟ یہ موحد بندے وہ ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ اقسم بعزتہ وجلالہ ان لا يعذب اہل توحیدہ بالنار ابدا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں جو اپنے موحد بندے ہیں ان کو کبھی جہنم میں عذاب نہیں کروں گا۔ یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں جو میرے موحد توحید پرست بندے ہیں، میرے موحد بندے ہیں، میری مرضی، میرے پیغمبر کی مرضی، میری اطاعت میں، میرے پیغمبر کی اطاعت میں، ائمہ اطہار کی اطاعت میں جو زندگی گزارنے والا ہے، میں ان کو کبھی جہنم میں عذاب نہیں دوں گا، ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ ان کی بڑی عزت ہے اللہ کی نظر میں، موحد بندوں کی اللہ کی نظر میں بڑی عزت ہے۔ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو تم میں جو مومن موحد ہیں، جو دیندار ہیں، جو شریعت کی پاسداری کرنے والے ہیں، جو اللہ اور رسول کی ہماری اطاعت میں رہنے والے ہیں، شیعو ان کی عزت، ان کا اکرام، احترام کیا کرو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے تم اللہ کی زمین پہ چل رہے ہو۔ اگر ہمارے سارے شیعہ اللہ اور رسول کے گناہگار نافرمان ہو جائیں، یا ہمارے سارے شیعہ بدعمل ہو جائیں یا گناہگار ہو جائیں، یہ زمین پہ پھر کوئی ایک شیعہ بھی نہ رہتا، کوئی ایک بھی ہمارے ماننے والا محب اس زمین پہ نہ رہتا۔ یہ زمین آباد ہے ہمارے ان شیعوں کی وجہ سے، ہمارے ان محبوں کی وجہ سے جو خدا اور رسول، ہم آل محمد کی، اپنے ائمہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، جو دینداری کی، جو دین پہ چلنے والے ہیں، دین کی پاسداری کرنے والے ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھنے والے ہیں، محرمات سے بچنے والے ہیں، اللہ کی شریعت کی پاسداری اور پابندی کرنے والے ہیں۔ ہمارے ایسے شیعوں محبوں کی وجہ سے یہ اللہ کی زمین آباد ہے، اور تم بھی تم گناہگار ان ہمارے فرما بردار شیعوں کی وجہ سے اس زمین پہ آباد ہو۔ اگر وہ بھی تمہاری طرح بدعمل ہوتے تو پھر تو تم سب برباد ہو گئے ہوتے۔ تو یہ مقام ہے، یہ عزت ہے۔ یہ عزت ان کو کیوں ملی؟ کس کی وجہ سے ملی؟
خدا کے دین کی پاسداری کرنے کی وجہ سے، خدا کی دین کی پابندی کرنے کی وجہ سے، شریعت کی پابندی کرنے کی وجہ سے۔ کربلا بنی کربلا میں ہمیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درس دیے ہیں وہ یہی دیے ہیں، اور یہی پیغام چھوڑ گئے ہیں، اور یہی مطالبہ کر گئے ہیں، اور یہی تقاضا فرما گئے قیامت تک کہ جو بھی ہو جائے، دین کی پابندی ترک نہ کرنا، شریعت کو ضائع و برباد نہ کرنا، شریعت کے ایک ایک عمل پر ایک ایک حکم پر عمل پیرا رہنا، شریعت کے ایک ایک قانون، ایک ایک حکم کو زندہ کرتے رہنا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں ہمیں ایک ہی سبق دیا ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی کوئی بھی قربانی دینے سے گریز نہ کرنا، ہر قربانی جیسی بھی دینی پڑے دے کر اللہ کی شریعت کو زندہ رکھنا، اللہ کے دین کو زندہ رکھنا۔ آج ہم سب موجود ہیں، ہم اپنا خود حساب کر سکتے ہیں، اپنا خود ہم حساب کر سکتے ہیں کہ میں کتنی خدا کی شریعت کی پابندی کر رہا ہوں اور میں کتنا خدا کی شریعت کا تحفظ کر رہا ہوں۔ دوستو، روایت میں ہے، معصومین کے فرمان میں ہے کہ ایک اچھائی ہے اور ایک اچھائی کرنے والا ہے، اس اچھائی سے بھی زیادہ اچھا وہ ہے جس نے یہ اچھائی کی، اور ایک برائی ہے، ایک برائی کرنے والا ہے، برائی سے بھی برا وہ ہے جس نے اس برائی کو سر انجام دیا۔ ایک خوبی ہے، ایک خوبی کرنے والا ہے، خوبی وجود میں تب بھی آئے گی جب اس خوبی کو کوئی کرے گا، حسنات وجود میں تب بھی آئیں گی جب حسنات کو کوئی کرے گا۔ تو وہ کتنے پیارے ہیں جو حسنات کو بجا لاتے ہیں، وہ کتنے پیارے ہیں جو اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں، وہ کتنے پیارے ہیں جو اپنے واجبات کو سمجھتے ہیں اور ادا کر رہے ہیں، وہ کتنے پیارے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ائمہ اطہار کو، کہ جو دین اسلام کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اور وہ کتنے برے لوگ ہیں، کتنے برے ہیں جو شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، وہ کتنے برے لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کتنے برے لوگ ہیں جو محرمات کے اندر تھکے ہوئے ہیں، محرمات کے اندر کیا ہے، پڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑی ہوش کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ خوش فہمی کا شکار ہم نہ رہیں، خوش فہمی کا شکار ہم نہ رہیں۔ علی کی ذات تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائی عقیل کو بھی معاف نہیں کیا۔ آئے نا مولا علی علیہ السلام کی، جب اس نے حضرت عقیل نے دعوت فرمائی، آپ جانتے ہیں حضرت عقیل کا مقام، حضرت عقیل کتنے پیغمبر کو پیارے تھے۔ حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی، اور جب انہوں نے مولا علی کی دعوت فرمائی، مولا علی ان کے گھر آئے تو انہوں نے کچھ زیادہ ڈشیں پکا لی مولا علی کے آنے پر۔ مولا علی نے پوچھا، مولا نے پوچھا، میرے بھائی عقیل، یہ 4 طرح کے رنگ برنگے کھانے یہ کیسے پک گئے؟ یہ کس طرح تم نے پکا لیے؟ عرض کی، مولا وہ ایسا ہے کہ جو بیت المال سے مجھے ملتا ہے وہ کچھ میں بچا لیتا ہوں اور کچھ میں گھر پہ خرچ کر لیتا ہوں، جو بچا لیتا ہوں اس سے یہ پکایا ہے، یہ سب بنایا ہے۔ اچھا۔ مولا جب دعوت سے فارغ ہوئے واپس گئے تو جو صاحب المال، جو بیت المال کا خزانچی تھا، خزانچی بیت المال کا، اس خزانچی سے کہا کہ بھائی آئندہ کے لیے میرے بھائی عقیل آئے نا، عقیل، تو ان کو جہاں وہ جتنا لیتے ہیں نا اپنا سہم، وہ جتنا لیتے ہیں ان کا آدھا کا آئندہ کے لیے ان کو آدھا دیا جائے۔ مثال 2 درہم لیتے ہیں، 1 درہم آئندہ کے لیے دینا ہے، اگر درہم لیتے ہیں تو آدھا درہم دینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مولا۔ اب جب وہ جس تاریخ پہ مال تقسیم ہوتا تھا، آئے حضرت عقیل بھی بیت المال میں اپنا حصہ لینے کے لیے، تو ان کو 1 درہم دیا گیا یا آدھا درہم۔